اللہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یتبع المیت ثلاثة فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى معه عملہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بیان شروع کرنے سے پہلے یہ بات مناسب ہے کہ آپ حضرات کا شکریہ ادا کیا جائے، خاص طور پر پہلی 3، 4، 5 صفوں کا، کہ آپ لوگ اہتمام کے ساتھ تیاری کر کے جمعے کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی زوال سے پہلے کوئی زوال کے بعد، الغرض میرے آنے سے پہلے آپ مسجد میں پہنچ جاتے، تو یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہہ دیجیے الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی نعمت ہے، یہ پیسوں سے کمائی نہیں جا سکتی، صرف توفیق کی بات ہے۔ یہ جو ہم 100، 150 لوگ ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں آپ لوگ میرا قیمتی اثاثہ ہیں۔ بعد والے آنے والے نمازی بھی سر آنکھوں پر، لیکن جو اہتمام کے ساتھ پہلے آ گیا اس کی بات الگ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی کوشش دے کر اس پر نوازتے ہیں۔ میرا بندہ میرے لیے کتنا کر رہا ہے، پھر اس پر عطا ہے، دنیا میں بھی ملے گی، قبر قیامت میں بھی ملے گی، اور آخرت میں تو سوال نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جو پابندی کے ساتھ، میں چند چہرے پہچانتا ہوں، اللہ رب العزت سب کو عافیت والی زندگی دیں۔ یہ عمل آپ کا میری نگاہ میں، میرے دل میں اس کی بڑی قدردانی ہے۔ آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہماری دنیاوی زندگی اپنی آب و تاب کے ساتھ ختم ہونے کی طرف رواں دواں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ زندگی جو خرچ کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں ہیں یا اللہ کے نافرمان بندوں میں ہیں۔ اگر اللہ کے نیک بندوں میں ہیں تو اخلاص، للہیت، مزید قبولیت کی دعا، یا اللہ تیرا شکر ہے، کوئی بڑا پن نہیں، کوئی بڑا بول نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، یا اللہ تو ہی تو، یا اللہ کچھ بھی نہیں، یا اللہ تیری ذات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ زندگی غفلت میں گزر رہی ہے
تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں استعمال کر کے اسی کے خلاف زندگی گزر رہی ہے؟ وہ ریزن، وہ سبب تلاش کرنے کی صورت ہے جہاں سے آپ کا ٹریک الگ ہو گیا۔ یہ بات تو ہے رمضان مبارک سے متعلق، لیکن ابھی دوبارہ عرض کر دیے دیتا ہوں، زندگی کی مثال بھی رمضان کی طرح ہے۔ رمضان المبارک میں ایک کڑیل نوجوان، تندرست، توانا، اور ایک لاغر، بیمار، کمزور مسلمان، کمزور مسلمان روزہ رکھ لیتا ہے اور ایک کڑیل نوجوان روزہ نہیں رکھ پاتا۔ وقت دونوں کا، روزے کا 17 گھنٹے کا، 13 گھنٹے کا، 15 گھنٹے، دونوں کا وقت گزرتا ہے۔ ایک کو افطاری میں فرحت، سرور، اللہ کی بندگی میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور دوسرے کوتاہی کرنے والے مسلمان کو افطاری کے وقت ضمیر اندر سے سانپ کی طرح ڈنگ مارتا ہے۔ ہر روز کہ کیا ایسی وجہ ہے، کیا ایسی رکاوٹ ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکا؟ سہولت ہے، جاب کی ٹائمنگ کم ہے، بزنس پر جائے نہ جائے مطلب نہیں، گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھ پا رہا۔ میرے معزز سامعین، یہ فلسفہ یا فرضی بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یہی مثال زندگی گزارنے کی بھی ہے۔ بالکل، اگر زندگی اللہ پاک کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے، یا میجورٹی آپ کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے، کمی کوتاہی تو ہوگی۔ کل بنی آدم خطاء، اگر وہ آدم کا بیٹا ہے تو وہ غلطی کرے گا، لیکن اس کی غلطی انفرادی ہوگی، اجتماعی نہیں ہوگی۔ انفرادی غلطی جیسے تنہائی میں ہو گئی، ویسے ہی اللہ تنہائی میں معاف فرمائیں گے۔ تو اگر زندگی میں نیکی کا، اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہے، تو یہاں آگے آخری امتحان باقی ہے، عشق کے امتحان اور بھی باقی ہے۔ دیکھیں نا، وہ شعر ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھ، اگر کسی کو عشق حقیقی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو اس کے انداز نرالے ہیں۔ جو سبق یاد کرے گا اس کو چھٹی نہیں ملے گی، جو سبق یاد نہیں کرے گا اس کو مکتب سے نکال دیا جائے گا، بیٹا جاؤ کوئی اور کام کرو۔ تو اگر تو زندگی میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا، آپ کو طمع لالچ نہیں ہے، کسی کی ٹو میں آپ نہیں لگے ہوئے، اپنی زندگی مست جی رہے ہیں، آخری امتحان باقی ہے۔ اس ساری کی ساری خیر کو، اس ساری کی ساری نیکی کو، اس ساری کی ساری بندگی کو اللہ کے حوالے، یا اللہ تو ہی تو، یا اللہ تو ہی تو، یہ تیرا فضل و کرم ہے کہ مجھے تو اس فتنے سے بھرے ہوئے دور میں مجھے آپ بچا بچا کر چلا رہے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ زندگی پوری کی پوری ضائع ہو رہی ہے، اور ہر عقل والے انسان کو پتہ ہے اس کی زندگی ضائع ہو رہی ہے، یہ کام میں آ رہی ہے، اس کو مزید یہاں ممبر سے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یا زندگی کی میجورٹی غلط کاموں میں گزر رہی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، پارہ نمبر 28، سورۃ الحشر، آخری رکوع۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے اللہ کو بلا دیا۔ شکوہ ہے اللہ پاک کا قرآن مجید میں، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اور اللہ کو بلانا حقیقت میں اللہ کو بلانا نہیں ہے، اپنے آپ کو بلا دینا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
اللہ رب العزت نے ان کو ان کی جانوں سے غافل کر دیا۔ یہ نقد سزا ہے اللہ کو بھولنے کی۔ اللہ کو بھولنے کی نقد سزا، اپنا ہوش و حواس قائم نہ رہا۔ کیا مطلب؟ آسان مطلب یہ صبح سے لے کر شام تک اپنی اسٹیٹمنٹ ہی چیک کر رہا ہے، کتنے ہو گئے، کتنے گئے، کتنے آئے، کوئی خیال نہیں اللہ کا، اللہ کے حقوق کا۔ یہ دراصل اللہ کو نہیں بھولا، یہ اپنے آپ کو بھول چکا۔ آخری نتیجہ اولئک هم الفاسقون، یہ کوئی نیک بندے نہیں ہیں، گناہ گار بندے ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اللہ رب العزت دنیا کی سزا کا ذکر کر کے آخرت کو فوراً یاد دلاتے ہیں۔ دوبارہ عرض کر دوں، اگر کوئی اپنی دنیاوی زندگی میں اس قدر مست ہوتا ہے کہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، ان کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے، پیٹھ پیچھے ڈال کے بلا دیتا ہے، نماز پڑھ لیں گے یار، زکوٰۃ ادا کر لیں گے، حج بھی کر لیں گے، کون سا مری جا رہے ہیں، کر لیں گے کر لیں گے، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ پاک ان کو ان کی اپنی جانوں سے غافل کر دیتے ہیں، اتنا مگن کر دیتے ہیں دنیا میں کہ دل گناہوں کی ظلمت سے کالا گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اب جب یہ دل کالا ہو گیا، اب جب تک اس کے اوپر ریگمال نہیں لگے گا، اس کی فنگس، اس کی کائی نہیں اترے گی، کام نہیں بنے گا۔ یہاں پر یہ میں بات ذکر کر دوں آپ سے، جو گاڑیوں کے پیچھے، ٹرکوں اور رکشوں کے پیچھے لگا، دل تو پاگل ہے، اس انجان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ دل اللہ رب العزت کی آماج گاہ ہے، ایک مومن کے دل میں رب تعالیٰ کی ذات سماتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے اگر کسی کو توفیق ہو جائے تو۔ میرے معزز سامعین کرام، جب یہ دینار اور درہم وجود میں آیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے وجود میں آیا، کئی ہزار سال پہلے، تو شیطان نے اس درہم اور دینار کو ہاتھ میں لیا اور بلند کیا۔ بلند کرنے کے بعد اپنی پیشانی پہ رکھا، پیشانی پہ رکھنے کے بعد ان کو چوما اور کہا جو تیری مگن میں لگے گا وہ میرا بندہ ہوگا، اور تیری مگن میں لگے گا، صبح شام دن لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح زیادہ ہو جائیں۔ اور درہم اور دینار کو آج کل کی کرنسی سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے۔ آج کل کی جو کرنسی نوٹوں پر مبنی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پانی کے اوپر کوئی بلڈنگ تعمیر کرے، کر سکتا ہے۔ اصل جو دولت ہے، جو قرآن و حدیث یا جو منجے ہوئے لوگ ہوئے ان کی نظر میں اصل دولت سونا چاندی اور جائیداد ہے۔ کرنسی نوٹ اور یہ جو بینک کے ڈیجٹ ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کسی دن پیچھے کسی نے وال بند کیا، سائبر اٹیک ہوا یا کچھ بھی ہوا، سارا بینک کا نظام اڑ گیا، وہ جو بینک کا میسج آپ کو آتا تھا وہ 00 آئے گا، اب کر لو، کیا کرو گے آپ؟ اس وقت جس کے پاس گھر میں لاکر میں کہیں سونا چاندی ہوگا، وہ بولے گا ہمارا مال تو محفوظ ہے۔ تو یہ درہم اور دینار جب وجود میں آئے، یہ زندگی گزارنے کا سبب ہے، اس کے اوپر خدائی پابندیاں ہیں، احکامات ہیں، جو ان سب چیزوں کو پس پش ڈالے گا تو شیطان کو خوشی کا موقع دے گا۔ شیطان بولتا ہے یہ میرا بندہ، میرا غلام ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، زندگی بڑی تھوڑی ہے، اور پتہ نہیں اس تعصب ہے قیامت کتنا سونا پڑے گا ہمیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ ابھی بھی شاید نماز جمعہ کے بعد ایک نماز جنازہ ہے، گزشتہ کل مغرب کے بعد ایک نماز جنازہ ادا کی،
بیریا ٹاؤن کو بنے ہوئے کراچی والے پروجیکٹ کو چند سال ہوئے ہیں، 300 سے زیادہ میتوں کو غسل دے چکے ہیں۔ کتنی؟ آج ممبر پر میں بیٹھا بات کر رہا ہوں، آگے چل کر زمانے میں یہاں کوئی اور ہوگا، اللہ پاک مسجد کو آباد رکھے، ان صفوں میں کوئی اور بیٹھا ہوگا۔ تو اس زندگی کو جو اصل ریئل سرمایہ ہے، اس کو اللہ کی بندگی میں تول تول کر خرچ کریں۔ مجھ سے میرے بہت سارے دوستوں نے سوال کیا، امام صاحب جب ہم آپ کا بیان سن رہے ہوتے ہیں تو اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے ایمان کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، آپ حکم کریں ہم کچھ کر جائیں، لیکن جب ہم مسجد سے باہر نکل کے پارکنگ وغیرہ میں جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ ہم مسجد سے، ممبر سے ملنے والے مثبت پیغام کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی فکر نہیں رکھتے، ورنہ جو باتیں یہاں ممبر سے یا کسی بھی مسجد سے کہی جاتی ہیں، اگر ہم یہ تہیہ کریں کہ جو ہمیں سبق ملا ہے اس کو ہم ریوائز کریں گے، اس کو ہم دہرائیں گے اپنے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یہ پیغام جو یہاں سنا گھر والوں کو سنائیں گے، تھوڑی سی پریکٹس کرنے کے بعد کم از کم 1 ہفتے کا پیغام تو یاد رہے گا۔ میرے معزز سامعین کرام، اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنی زندگی کو نیکیوں میں اختیار صرف کرتے رہیں، یہی بہت بڑی بندگی ہے، یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت کی دی مہلت کو اللہ کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ قیمتی حدیث ہے، ایک دفعہ سناؤں گا، کوشش کریں یاد رکھنے کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہلیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ جب ابن آدم کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب ہے میں اور آپ شامل ہیں، کل بنی آدم خطا، ہم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ 5 سوال کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما قضى، سب سے پہلا سوال عمر کہاں لگائی؟ ہر سال ہم ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں نا، سوال آئے گا عمر کن کاموں میں استعمال کی؟ پہلا سوال۔ آڈٹ شروع ہوگا اور بڑا زبردست آڈٹ ہوگا، کسی کو نہ وکیل کی ضرورت ہے نہ کوئی ٹیکس پیڈ اس کی ضرورت ہے کسی بندے کی، صرف ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ذات کو جواب ہے۔ تو بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ عمر نیکیوں میں استعمال ہو رہی ہے یا خدا نخواستہ گناہوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ گناہ بھی 2 طرح کے، انفرادی گناہ ہیں تو ان کی معافی کا امکان زیادہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ اپنے ساتھ گناہوں میں اوروں کو بھی شامل کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے آؤ بھائی آج یہ کرتے ہیں آج وہ کرتے ہیں، تو کل امتی معافن الا المجاہرون، حضور کا فرمان ہے میرا ہر امتی کو اللہ معاف کرے گا مگر بالکل اعلانیہ طور پر گناہ کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت، پہلا سوال عمر کن کاموں میں خرچ کی، پھر عمر میں سے خاص حصہ، سوال نمبر 2 جوانی کن کاموں میں خرچ کی۔ دیکھیں پہلا سوال عام ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا مرنے تک عمر کن کاموں میں خرچ کی، نیکیوں میں یا برائیوں میں۔ پھر عمر کا بھی گولڈن پیریڈ، جوانی کن کاموں میں خرچ کی۔ تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، ذرائع آمدن کیا تھے۔ یہاں تو ہم اثاثوں کی کوئی بھی تفصیل جمع کرا دیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ کے دربار میں جب سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، اس کی زندگی کی پوری فلم اور ویڈیو اللہ پاک کے پاس محفوظ ہے۔
کمانے کے بعد سوال نمبر 4، مال کن کاموں میں خرچ کیا، نیکی میں یا برائیوں میں؟ اور سوال نمبر 5، جو علم کسی بھی ذریعے سے آپ کو حاصل ہوا، قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، کوئی اور کتاب پڑھ کے، ممبر سے بات سن کر، جتنا علم آپ کو حلال حرام کا، زندگی گزارنے کا کسی بھی ذریعے سے حاصل ہوا، اس پر عمل کتنا کیا؟ میرے معزز سامعین کرام، یہ 5 سوال ہم میں سے ہر شخص سے ہونے ہیں۔ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو آج ان سوالوں کی تیاری کے لیے استعمال کرے، اپنی زندگی کو محتاط طریقے سے گزار کر اللہ رب العزت کے دربار میں سرخرو ہو جائے۔ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی، میت کے ساتھ 3 چیزیں قبرستان جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، 1 چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ میت کے ساتھ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال ساتھ جاتے ہیں، اور ساتھ میں اولاد بھی جاتی ہے اور اعمال بھی جاتے ہیں۔ اہل و عیال اور مال قبرستان سے واپس آ جاتے ہیں، اور زیر زمین قبر میں اس کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے۔ یہ بڑے کھلے ارشادات ہیں، واضح، اس کی مزید تشریح کی کیا ضرورت؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے نفع اور نقصان سے واقف ہے۔ دعا یہ ہے کہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنی قبر قیامت کی، اللہ پاک کے حضور حساب کتاب کی تیاری کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔